یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والوں، خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ قرآن پاک کا حکم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رعی منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو شخص تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ کے ساتھ اس برائی کو روکنے کی کوشش کرے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر وہ ہاتھ سے برائی کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا، اگر وہ سمجھتا ہے کہ اگر ہاتھ سے برائی کو روکیں گے اگلا بندہ زیادہ طاقتور ہے اور وہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، تو فَبِلِسَانِهِ، اپنی زبان کے ذریعے اس برائی کو روکنے کی کوشش کریں۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو فَبِقَلْبِهِ، تو اپنے دل کے اندر اس چیز کو برا سمجھ لے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی اکرم کہ جو شخص ظالم کا ساتھ دیتا ہے، ظالم کے ساتھ چلتا ہے، چند قدم ہی چلتا ہے تو تاکہ اس ظالم کو مضبوط کرے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم کسی برائی کو دیکھیں تو اس کو اپنے ہاتھ کے ساتھ اگر روکنے کی طاقت ہے تو روکیں، اگر نہیں تو زبان کے ساتھ روکنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں میں نے یہ درس اس لیے دے رہا ہوں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ ہم ہر روز فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آتے، اتنا بڑا محلہ ہے، اتنا بڑا محلہ ہے اور ہمارے ہی گھروں کے اندر اتنے افراد موجود ہیں، تو کم از کم ہم یہ کوشش تو کریں نا کہ ہمارے دوسرے بھائی بھی جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے آئیں، اللہ تعالیٰ کے گھر کو آباد کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص برائی کو دیکھتا ہے، گناہ کو دیکھتا ہے اور اس کے باوجود خاموشی اختیار کرتا ہے تو فرمایا کہ وہ شخص گونگا شیطان ہے۔ حکمت عملی اختیار کرنا یہ ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے، لیکن بالکل ہی بندہ تبلیغ نہ کرے، بالکل ہی نماز کے لیے نہ کہے، بالکل ہی ہاتھ پہ ہاتھ دھر دے، تو یہ معاملہ جو ہے یہ شریعت کے اندر پسندیدہ نہیں ہے۔ جب ہم خود نماز کے لیے آئیں تو ہمارا حق بنتا ہے کہ گھر والوں کو بھی نماز کے لیے اٹھائیں، دوسرے لوگوں کو بھی نماز کے لیے کہیں۔ دوپہر کے وقت آئیں تو آتے آتے راستے میں کسی دوست کو یہ کہنے کہ چلیں ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ایک مرتبہ کہیں، دو مرتبہ کہیں، 10 مرتبہ کہیں، کہنے میں کون سا کوئی ٹیکس لگتا ہے؟ تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اگر وہ بندہ بھی نمازی بن جائے تو جب تک آپ کا دوست، آپ کا بھائی نماز پڑھتا رہے گا اس کا ثواب جو ہے وہ آپ کو بھی ملتا رہے گا اور اس طرح اللہ کا گھر بھی آباد رہے گا۔ سب سے زیادہ ضروری تو یہ ہے کہ اللہ کا گھر بھی آباد رہے اور آپ کا بھائی جو ہے وہ بھی جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ اللہ کا قرآن ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو اس لیے تبلیغ کرنا یہ اللہ کے سارے نبیوں کی سنت ہے، اللہ کے سارے نبیوں کی سنت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ کی، آپ کے صحابہ کرام نے بعد میں جا کر تبلیغ کی اور جہاں جہاں پھر انہوں نے تبلیغ کی، تبلیغ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک برکت رکھی اور تاثیر رکھی ہے۔ ابھی میں قرآن پاک کی آیت پڑھ رہا تھا، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، کہ اس شخص سے بڑھ کر کون خوبصورت ہے کہ جس نے کسی اپنے مسلمان بھائی کو خوبصورت انداز کے اندر نیکی کی دعوت دی اور کہا کہ اور خود بھی پہلے عمل کیا، پہلے خود بھی عمل کیا، ایمان لایا اور عمل کر کے اپنے دوست کو بھی یہ کہا کہ تو بھی نماز پڑھا کر، اور وقال اننی من المسلمین، اور اپنے مسلمان بھائی کو کہا کہ میں تیرا خیر خواہ ہوں، میں تیرا خیر خواہ ہوں اور تجھے نماز کی میں دعوت دے رہا ہوں، تجھے میں نیکی کی دعوت دے رہا ہوں، تجھے میں برائی سے منع کر رہا ہوں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دین سیکھتے ہیں آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول